بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، اسلامیات سلسلہ نمبر 8 کا سبق شروع ہوتا ہے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے 11 ہجری کے واقعات پڑھنا شروع کیے تھے، جس میں سریہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ہم نے پڑھا تھا کہ سریہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرور رومی حکومت سے لڑنے کے لیے جو مسلمانوں کو تنگ کرتے تھے اور ان کی جان کے دشمن بنے ہوئے تھے، ان سے مقابلے کے لیے بھیجا تھا اور فرمایا تھا کہ تو مقام ابنا پر جا کر لشکر کشی کرنا اور اس سے مقابلہ کرنا۔ اس لشکر میں بڑے جلیل القدر اصحاب رضی اللہ عنہم اجمعین موجود تھے۔ یہ لشکر روانہ ہوا اور مدینہ منورہ سے تقریباً 3 میل کے فاصلے پر ایک مقام جس کا نام تھا جرب، اس مقام پر جا کر خیمہ زن ہو گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی خبر کی وجہ سے، اس کی فکر مندی کی وجہ سے آگے نہ بڑھ سکا اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں یہ آگے بڑھا اور کامیاب لوٹا۔ عزیز طلبہ، اب جو اگلا سبق ہے ہمارا، وہ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 164 164 پہ موجود ہے۔ رفیق اعلی کی جانب، یعنی حضور علیہ السلام کا اس دنیا سے رخصت ہونا اور اللہ کی جانب روانہ ہونا، یہ سبق آج ہم پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، اس میں سب سے پہلی بات کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا سے جانے والے ہیں، اس وقت الوداعی آثار جو چہرہ انور پر جس میں اطہر پر آتے ہیں وہ کیا ہیں؟ تو جب دعوت دین مکمل ہو گئی اور حجۃ الوداع کے موقع پر آیت کی نازل ہو گئی، الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج تمہارا دین مکمل ہو گیا، اور عرب کی نکیل اسلام کے ہاتھ میں آ گئی کہ عرب میں اسلام پھیل گیا اور اسلامی حکومت قائم ہو گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات، احساسات، احوال اور رفتار اور کردار سے ایسی علامات نمودار ہونا شروع ہوئی جن سے معلوم ہوتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس حیات مستعار کو، اس عارضی زندگی کو اور اس جہان فانی کے ختم ہونے والے جہان کے باشندگان کو، اس کے رہنے والوں کو الوداع کہنے والے، اب اس دنیا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانے والے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی باتوں سے، حضور علیہ السلام کے جذبات اور احساسات سے یہ بات معلوم ہو رہی تھی۔ مثلا جمرہ عقبہ کے پاس حجۃ الوداع کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھ سے اپنے حج کے اعمال سیکھ لو، کیونکہ میں اس سال کے بعد غالباً حج نہ کر سکوں گا، یعنی اس سال کے بعد ہو سکتا ہے کہ میں دنیا میں نہ رہوں اور دنیا سے چلا جاؤں اور حج دوبارہ نہ کر سکوں۔ اسی طرح حجۃ الوداع کے موقع پر ہی ایام تشریق کے جو دن تھے، اس کے درمیان میں سورہ نصر نازل ہوئی، جس میں اس بات کی طرف سے اشارہ تھا کہ حضور علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، اور وہ حضور علیہ السلام کو تسبیح و تحمید کا حکم کر دیا گیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھ لیا کہ اب دنیا سے روانگی کا وقت کہاں پہنچا ہے، اور وہ اس بات کو سمجھ گئے تھے، جان گئے۔ عزیز طلبہ، در حقیقت حجۃ الوداع سے واپسی پر ہی جب حج فرمایا حضور علیہ السلام نے، جب وہاں سے مدینہ منورہ کی طرف واپسی کی، اس واپسی پر ہی آپ نے سفر آخرت کی تیاری شروع فرما دی، اور
تسبیح و تحمید اور توبہ استغفار میں کثرت سے مشغول ہو گئے۔ حج سے جب واپسی ہوئی اس کے بعد اوائل سفر 11 ہجری میں، سفر کے مہینے کی ابتدا میں 11 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دامن احد پہاڑ کے دامن میں تشریف لے گئے اور شہدائے احد کے لیے دعا فرمائی۔ پھر واپس آ کر ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا، میں تمہارا امیر کارواں ہوں اور تم پر گواہ ہوں۔ یہ جو اسلام کا کارواں لے کر چلا تھا، میں تمہارا اس کا امیر ہوں۔ بخدا میں اس وقت اپنا حوض یعنی حوض کوثر دیکھ رہا ہوں۔ مجھے زمین اور زمین کے خزانوں کی کنجیاں عطا کی گئی، یہ سارے خزانے مجھے دے دیے گئے، اور بخدا مجھے یہ خوف نہیں کہ تم مجموعی طور پر میرے بعد شرک کرو گے۔ مجھے یہ خوف نہیں ہے کہ میری امت مکمل مجموعی طور پر شرک میں مبتلا ہو جائے گی۔ کچھ لوگ تو ہوں گے لیکن پوری امت مجموعی طور پر شرک میں مبتلا ہو جائے، یہ خوف نہیں ہے، بلکہ اس بات کا خوف ہے، یہ اندیشہ ہے کہ دنیا طلبی میں باہم مقابلہ کرو۔ دنیا کی طلب میں کہ میرے پاس اتنا مال آ جائے، میرے پاس ایسا مال آ جائے، میری اتنی دکانیں ہو جائے، اس کی طلب میں مقابلہ کرو گے کہ فلاں کے پاس 2 دکانیں ہیں تو میرے پاس 3 دکانیں ہونی چاہیے، اس کا اتنے گز کا بنگلہ ہے تو میرا اتنا بڑا بنگلہ ہونا چاہیے، اس میں مقابلہ کرو گے۔ اور عزیز طلبہ آپ کے سامنے ہے، اسی مقابلے میں آج امت لگ چکی ہے۔ علالت کی ابتدا کیا ہوتی ہے؟ بیماری کی ابتدا، جو حضور علیہ السلام کا مرض الوفات بنا، جس بیماری سے حضور علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوئے، سفر کا مہینہ ہے، اس مہینے کا آخر چل رہا ہے۔ رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلام کے ساتھ جنت البقیع تشریف لے گئے، جو مدینہ منورہ کا قبرستان ہے، جنت البقیع اس کا نام ہے، وہاں تشریف لے گئے اور اہل بقیع کے لیے دعا فرمائی، جو جنت البقیع میں مدفون ہیں ان سب کے لیے دعا فرمائی، اور یہ فرمایا کہ ہم بھی تم سے آ ملنے والے ہیں، ہم بھی تم سے آ ملنے والے ہیں۔ جنت البقیع سے واپس تشریف لائے، طبیعت ناساز ہو گئی، بخار چڑھ گیا، سر میں درد ہونا شروع ہو گیا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض الوفات کا آغاز تھا کہ جس مرض میں حضور علیہ السلام کی وفات ہوئی اور دنیا سے رخصت ہوئے۔ عزیز طلبہ، ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، اس دنیا کا آخری ہفتہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت روز بروز بوجھل ہوتی جا رہی تھی، مرض بڑھتا جا رہا تھا اور طبیعت میں ضعف آتا جا رہا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مرض میں بھی نمازیں پڑھاتے رہے، بخار کے عالم میں بھی، بیماری کے عالم میں بھی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف لاتے تھے اور نماز پڑھاتے تھے۔ جب مرض میں شدت آ گئی تو ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن، یعنی حضور علیہ السلام کی جو بیویاں تھیں، جو پاکیزہ عورتیں تھیں، ان سے اجازت لے کے، کیونکہ حضور علیہ السلام کی اس وقت میں 9 بیویاں موجود تھیں تو ہر ایک کے گھر جانا مشکل تھا، اس لیے سب سے اجازت لے کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں تشریف لے آئے، جو مسجد نبوی سے ملا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جب کبھی آپ بیمار ہوتے تو معوذتین یعنی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس یہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کرتے اور اپنے ہاتھوں کو اپنے جسم پر پھیر دیا کرتے۔ یہ عزیز طلبہ ایک سنت عمل ہے کہ جب بھی کوئی بیماری، کوئی تکلیف ہو تو یہ عمل کرنا سنت ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ضعف کی حالت میں ہیں اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ کی آخری علالت میں میں خود معوذتین سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھتی اور اپنے ہاتھ پہ دم کر کے اس پہ حضور علیہ السلام کے جسم پہ پھیرنا، یہ اس سے زیادہ مبارک کہ حضور علیہ السلام کے دست مبارک پر ہاتھ پھیرا
اور حضور علیہ السلام کے ہاتھ پکڑ کے حضور علیہ السلام کے بدن پر پھیر دیتی تھی۔ عزیز طلبہ، یہ آخری ہفتہ چل رہا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی جو حضور علیہ السلام کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی اور حضور علیہ السلام کی سب سے چہیتی بیٹی تھی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کچھ سرگوشی کی، آہستہ سے کچھ بات کی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا رونے لگی۔ پھر حضور علیہ السلام نے دوبارہ کچھ کہا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا مسکرا دی اور ہنسنے لگی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے دریافت کیا، ہم نے پوچھا کہ سبب کیا تھا کہ آپ اپنے ابا جان کے ساتھ بات کرتے ہوئے پہلے مسکرائی، پھر پہلے روئی، پھر مسکرا دی۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا کہ ابا جان نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، پہلے یہ فرمایا کہ جبریل امین علیہ السلام ہر سال رمضان المبارک میں قرآن کا ایک مرتبہ دور فرمایا کرتے تھے۔ ہر سال رمضان میں جبریل امین علیہ السلام آتے تھے اور حضور علیہ السلام سے قرآن کا دور فرمایا کرتے تھے۔ تو ہر سال ایک مرتبہ دور فرماتے تھے۔ اس سال رمضان میں جبریل امین نے 2 مرتبہ دور فرمایا ہے، تو میرا خیال ہے کہ اسی بیماری میں میری وفات ہوگی۔ یہ سن کر میں رو پڑی۔ والد صاحب ہے، ابا جان ہے، ان کے انتقال کے دنیا سے جانے کی خبر سن کر بیٹی رو پڑی۔ تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ سرگوشی کی اور فرمایا میرے گھر والوں میں تم سب سے پہلے مجھ سے عامل ہو، آخرت میں جو میں اپنے گھر والوں سے ملوں گا اس میں سب سے پہلے تم مجھ سے عامل ہوگی۔ یہ سن کر میں ہنس پڑی، یعنی خوش ہو گئی۔ چنانچہ 6 ماہ بعد حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اس دنیا سے رحلت فرما گئی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آخری ہفتہ ہے اس دنیا کا، اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری خطبہ ارشاد فرماتے ہیں۔ مستند روایات کے مطابق جمعرات کا دن تھا، جس کی حرارت میں مزید شدت آ گئی، بخار مزید بڑھ گیا۔ ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جسم پر پانی ڈلوایا، جس سے بیماری میں کچھ تخفیف، کچھ ہلکا پن محسوس ہوا اور کچھ بہتری محسوس ہوئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے۔ سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی، جیسے سر درد کے لیے کپڑا باندھ دیتے ہیں، ایسے کپڑا بندھا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر جلوہ افروز ہوئے اور ایک مختصر سا خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہود و نصارہ پر اللہ کی مار کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا، سجدہ گاہ بنا لیا کہ اپنے انبیاء علیہ السلام کی قبروں کو سجدہ کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، تم لوگ میری قبر کو بت نہ بنانا کہ اس کی پوجا کی جائے، میری قبر کی پوجا نہ کرنا، نہ اس کو سجدہ کرنا۔ تو عزیز طلبہ، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام کائنات کی جتنی مخلوق ہے سب میں سب سے اعلیٰ ہے، وہ خود اپنی قبر پر سجدہ کرنے سے منع فرما رہے ہیں کہ جائے کہ کسی اور کو بھی سجدہ کیا جائے۔ تو کسی اور کسی اللہ کے ولی، کسی بزرگ کو بھی سجدہ کرنا، اس کی پوجا کرنا جائز نہیں ہے۔ پھر آپ نے اپنے آپ کو قصاص کے لیے، بدلے کے لیے پیش کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے کسی کی پیٹھ کو پر کوڑا مارا ہو تو یہ میری پیٹھ حاضر ہے، اپنا بدلہ لے لے۔ اور اسی طرح اگر کسی کو بے آبرو کیا ہو، کسی کی بے عزتی کی ہو تو میری آبرو حاضر ہے، وہ اپنا بدلہ لے سکتا ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے نیچے تشریف لائے اور ظہر کی نماز پڑھائی۔
نماز کے بعد پھر ممبر پر تشریف لے گئے اور پھر ایک مختصر سا خطبہ ارشاد فرمایا جس میں حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کی بیان فرمائی. اس کے بعد اصحاب احد کا تذکرہ فرمایا، غزوہ احد والے صحابہ کا تذکرہ فرمایا اور ان کے لیے دعائے مغفرت کی. پھر انصار سے اچھا برتاؤ کرنے کی وصیت فرمائی کہ انصار جو ہے جو مدینے والے تھے جنہوں نے مہاجرین کی مدد کی تھی ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی وصیت فرمائی اور فرمایا ان میں سے جو محسن اور نیکوکار ہو اس کے ساتھ احسان کرنا. وہ تو لازم ہے کہ جو ہم پر احسان کرے ان میں سے اس پر احسان کرنا اور ان میں سے جو غلطی کرے اس سے درگزر کرنا، معاف کر دینا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی خطبے میں ارشاد فرمایا کہ ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا کہ وہ دنیا کی چمک دمک اور زیب و زینت کو اختیار کر لے یا خدا کے پاس کی نعمتوں یعنی آخرت کو اختیار کرے، تو اس بندے نے اللہ کی نعمتوں کو، آخرت کی نعمتوں کو اختیار کر لیا. یعنی اس کو اختیار دیا کہ دنیا کی چمک دمک میں رہے اور دنیا میں اور لمبی زندگی گزار لے، لیکن اور یا آخرت میں کی زندگی کی اور آخرت کی نعمتوں کو اختیار کر لے اور ہمارے پاس لوٹ آئے تو اس نے آخرت کی نعمتوں کو اختیار کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے تو یہ سن کر حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ رونے لگے اور فرمایا میرے ماں باپ آپ پر قربان. آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر ٹھہر. لوگوں کو حضرت بکر کے رونے پر تعجب ہوا، لیکن حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد لوگوں پر یہ بات واضح ہو گئی کہ حضور علیہ السلام کا اشارہ اپنی ہی طرف تھا کہ میں نے آخرت کو اختیار کر لیا، میں دنیا سے جانے والا ہوں. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس بات کو سمجھ گئے تھے، اس لیے وہ رو دیے تھے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسجد کے تمام دروازے بند کر دیے جائیں، مسجد کے تمام دروازے بند کر دیے جائیں، صرف ابو بکر کا دروازہ جس سے وہ آتے جاتے ہیں جو کہ گھر کی طرف ہے اور وہاں سے وہ آتے جاتے ہیں وہ کھلے رہیں. تو حدیث طرح یہ اشارہ تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی طرف حضور نے اشارہ کیا کہ میرے بعد اگر کوئی خلیفہ بنے تو حضرت ابو بکر ہی زیادہ بہتر اور افضل ہے. پھر اسی خطبے میں حضور علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل یاد غار جو حضور علیہ السلام کے ساتھ غار میں موجود تھے ہجرت کے موقع پہ، ان کے کچھ فضائل حضور علیہ السلام کی زبان مبارک سے بیان کیے گئے اور حضور نے فرمایا مجھ پر اپنی رفاقت اور مال میں سب سے زیادہ احسان کرنے والے ابو بکر، میرا سب سے زیادہ ساتھ دینے والے اور جہاں مجھے مال کی ضرورت پڑی اس میں میری مدد کرنے والے وہ ابو بکر ہیں. اور ابو بکر سے بڑھ کر میرا کوئی محسن نہیں، ابو بکر سے بڑھ کر کسی نے مجھ پر احسان نہیں کیا. جس نے میرے ساتھ کوئی احسان کیا میں نے اس کا بدلہ دے دیا، دنیا میں اس کا بدلہ دے دیا، سوائے ابو بکر کے کہ اس کے احسانات کا بدلہ اور صلہ اللہ ہی اس کو قیامت کے دن دیں گے. دنیا میں اس کو مکمل بدلہ نہیں ملا. اگر میں کسی کو جانی دوست بناتا اور جانی دوست بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن جانی دوست نہیں بنایا بلکہ اسلام کی قوت و محبت کا تعلق ہے. الغرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں صدیق اکبر کے وہ فضائل و کمالات بیان فرمائے جو کسی اور میں نہیں تھے. وہ صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میں موجود تھے، جس میں ابو بکر کے ساتھ کوئی اور شریک نہیں تھا اس فضائل میں. اور لوگوں کے سامنے حضرت ابو بکر کی فضیلت اور برتری بھی آیا ہو گئی، کھل کے آ گئی کہ وہ انبیاء کے بعد مخلوق میں سب سے افضل ہے. آپ کے بعد ان کی خلافت میں کوئی اختلاف نہ کر سکے. پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ تم اپنے نبی کی موت سے خوف زدہ، تمہیں لگ رہا ہے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں گا، تم اس سے خوف زدہ ہوئے ہو. کیا کوئی نبی مجھ سے پہلے اپنی امت میں ہمیشہ رہا ہے؟ کوئی نبی اپنی امت میں نہیں رہا تو میں کیسے رہوں گا؟ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام مسلمانوں کو میں وصیت کرتا ہوں کہ مہاجرین اولین کے ساتھ خیر اور بھلائی کا معاملہ ہے. وہ مہاجرین جو پہلے مسلمان ہو کے مکہ چھوڑ کر مدینہ آئے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور مہاجرین
اولین کو بھی مہاجرین اور اولین کو وصیت کرتا ہوں کہ تقوی اور عمل صالح پر قائم رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا اور نیک عمل کرتے رہنا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ ختم کیا، اس کے بعد ممبر سے اتر کر حجرہ مبارک میں تشریف لے گئے۔ عزیز طلباء، آج یہاں سبق ختم کرتے ہیں۔ اس سے متعلق جو آگے باتیں ہیں وہ انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھ لیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔